بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ جمعوں میں بھی یہ بات بتلائی جاتی رہی اور اس وقت بھی اس کا اعادہ کرنا مقصد ہے کہ جتنا زبردست اور طاقتور سیلاب ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط بند باندھنا پڑتا ہے۔ اس وقت الحاد کا، بے دینی کا، ضلالت اور گمراہی کا، بدعقیدگیوں کا زبردست سیلاب مسلم معاشرے کی طرف متوجہ ہے۔ اگر مسلمان اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنی تہذیب میں اسلام کا مضبوط بند نہیں باندھیں گے تو اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ کچھ دین کی شکلیں اور کچھ دین کا تصور ہمارے اندر نظر بھی آ رہا ہے تو بھی اگلی نسلوں میں اس کا تسلسل نہیں ہو سکے گا، وہ آگے برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ اس دور میں بالخصوص اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم لوگ اس میں کیا حرج ہے کہ نظر کر دیتے ہیں اور گنجائش کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، سب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اور وہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈ کر کے نکال دے۔ مثلاً برتن میں کوئی غلہ رکھا ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے دانے، جب یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی کیا ضرورت ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے دانے چن کے نکال دیں تو جتنے چھوٹے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اس کے نکل جانے کے بعد اب جو بچے ہوئے ہوں گے اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، پھر وہ ان چھوٹے چھوٹوں کو چن دے گا۔ جب یہ ہو جائے گا، جب تیسری مرتبہ نظر ڈالے گا، اب بھی بڑوں کے مقابلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، پھر وہ ان چھوٹے چھوٹوں کو نکالے گا۔ آخر میں کیا بچے گا؟ اس کو آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسی طریقے سے دین کی بہت سی باتوں کو جو اپنے بڑوں سے، سلف سے، متقدمین سے دین میں دین ہی سمجھ کر چلائی جا رہی تھی اور چلی آ رہی تھی، اگر آپ چن چن کے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یوں نکالتے رہو گے وہ پورے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے رہیں گے، ان بھی چھوٹی باتوں کو ختم کرو گے، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آئیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دین کیا بچ کے رہ جائے گا، سبھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے بڑوں کا تھا۔ ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی کو بھی بڑی سمجھ کے رکھ لیتے تھے، بھئی یہ بھی دین ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ جب یہ ہمارے بڑوں نے دین سمجھا ہے تو اس کو دین ہے، اس کو بھی رہنے دو۔ یوں اس کو بھی باقی رکھیں گے تو پھر باقی رہ جائیں گی بڑی بڑی باتیں بھی۔ اگر بعض چھوٹی باتوں کو چھوٹی سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیں گے تو پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں بھی چھوٹی باتیں ہوں گی، پھر جرت ہو جائے گی یہ چھوٹی باتیں کیا ہے بھائی، ان کو چھوڑو، وہ بھی نکل جائیں گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پہلے نکل جائے گی مندوب اور مستحسن چیزیں کہ دین میں اس کو اچھا سمجھ کر رکھا گیا، اب وہ نکل گئی
وہ نکل گئیں تو اس کے بعد میں پھر نفلیں نکل جائیں گی، نفل چیزیں نکل جائیں گی تو پھر اس کے بعد سنتیں نکلیں گی۔ سنتیں حقیر نظر آ رہی تھیں وہ ختم کر دی تو واجبات حقیر نظر آئیں گی، ارے واجب ہے فرض تو نہیں ہے نا، تو پہلے سنت بھی نہیں ہے سمجھ کے چھوڑا تھا مستحبات کو، مستحبات نکل گئے، سنن غیر موقدہ نکل گئی، پھر موقدہ بھی نکل گئی، اب واجب پر باری آئے گی واجب بھی نکلیں گے، اب لے دے کے فرض بچے گا، وہ فرض بھی کب تک رہے گا خدا جانے، وہ بھی کبھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر بند وہی لگاتے اور اسی وقت کے خیال کی تردید کر دیتے ہیں تو پھر یہاں دین فرض بھی محفوظ رہتا، واجب بھی محفوظ رہتے، سنتیں بھی محفوظ رہتی، سب محفوظ رہتے۔ اس لیے جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک مثال ہے کہ ایک آدمی تھا کاہل غافل قسم کا، لیٹا ہوا تھا چارپائی پر، تو گھر میں صحن میں سانپ نظر آیا، لوگوں نے کہا سانپ آیا سانپ آیا، تو وہ کہنے لگا آئے تو آنے دو نا، کیا کرنا ہے آپ کو، کیا چھیڑنا ہے آپ کو، کیا تکلیف ہے؟ تو وہ اندر داخل ہو گیا، دہلان میں آ گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی دہلان میں یہ تو آیا ہے نا، ہمیں کیا نقصان پہنچا رہا ہے، رہنے دو چھوڑو۔ وہ کمرے میں آ گیا، جب اس سے کہا گیا کمرے میں آ گیا تو کیا حرج ہے، کمرے میں آ گیا ہے تو کیا ہے، تو چارپائی پہ چڑھنے لگا، تو کہنے لگا بھائی اس میں کیا حرج ہے، چارپائی پہ ہم لیٹے وہ بھی لیٹ جائے گا۔ بالآخر اس نے ڈس دیا اور موصوف ختم ہو گئے، اور اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے کہتے رہے۔ تو حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ لوگ اسی طریقے سے دین میں اپنے کو نفس و شیطان کے ڈسنے تک انتظار کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، 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 یہ چھوڑا وہ چھوڑا وہ چھوڑا، آخر ضروری چیزیں فرائض تک ختم ہونے لگی اور حرام میں ابتلا تک ہونے لگا۔ تو عقل مندی کا طریقہ یہی ہے کہ وہیں سے آدمی بریک لگائے، شروع ہی سے، تو دین بچے گا، محفوظ رہے گا۔ آج بس اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے سلف کا طریقہ تھا، بڑوں کا طریقہ تھا کہ اس کو ہم اعادہ کریں اور چھوٹی چیز کو دین کی چھوٹی نہ سمجھیں۔ وہاں سے اگر ہم کام کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ پھر دین زندہ ہوگا، دین۔ اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ایاکی و محقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہا کرو، اس لیے کہ اس کا بھی مواخذہ ہونے والا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔ تو کیوں فرمایا؟ کہ ایک تو خیر الحمدللہ ان کے گھروں میں بڑے بڑے ہوتے ہی نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے سے، یا یہ فرماتے ہیں کہ شارحین حدیث کہ جس کو نفس ہلکا کر کے دکھاتا ہے اس سے بچتے رہو، نفس کو معمولی کر کے بتاتا ہے کہ یہ کیا خاص بات نہیں، خلاف اولا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اب بس وہاں سے جو اس کو پھسلائے گا پھر اس پھسلن کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور آدمی بالآخر جا کر کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اور پرواہ نہیں کرے گا اس کا نفس، چلنے دو چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے ہم کو فکر، کیونکہ اب کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا دین عقیدہ بھی محفوظ نہ رہے، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بھی آ جانا میں ادھر مجلس میں، آپ یہاں شریک ہیں تو شریک رہو، علیحدہ رہو گے اللہ تعالیٰ علیحدہ کا حکم لگائے گا۔ تو اس کے اندر
اہمیت دینے کی اب ضرورت ہے، کوشش کی جائے۔ میں کل کہیں جا رہا تھا، یہی شہر میں ہی کسی جگہ پر، ادھر بڑی بلڈنگ کے اوپر کوئی غیر مسلم کمپنی سیمنٹ کی ہے، اس غیر مسلم کمپنی کے سیمنٹ کا ایڈورٹائز ایسے بورڈ لگا ہوا تھا، بڑا سا نام تو وہی لکھا تھا، کوئی سیمنٹ، ایسے سیمنٹ لکھا ہوا تھا، لیکن اس پر رومن میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ کیا ایڈورٹائز کرنا چاہ رہا اللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہاں لکھا ہوا تھا اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایسے لکھا۔ تو میں پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ بھئی یہ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اوپر ذرا غور سے دیکھا تو اوپر کی طرف ایک کیمرہ بنا ہوا تھا، ممکن ہے وہی، اب پھر بھی کیا مفہوم ہے سیمنٹ سے، اس کا کیا تعلق ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس قسم کی باتیں جب نظروں میں پڑتی ہیں، کانوں میں پڑتی ہیں، اپنا اعتقاد تو خراب ہوتا ہے۔ اب ایک پہلے سے چلی آ رہی ہے بات کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ بات کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ بات مسلمانوں میں سے چل رہی ہے، ہمارے عقیدے کے طور پہ چل رہی ہے، اور اتنی یہ بات پھیلی کہ غیر مسلم بھی اسی مفہوم میں مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ غیر مسلموں کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے، جب کوئی مسلمان بولتے ہیں یا کبھی کبھی غیر مسلم بھی بولتے ہیں، دیکھو بھائی بے ایمانی مت کرو، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس اعتقاد کی بات کو ایک کیمرے کے ساتھ جوڑ کر کے پیش کر دیا جانے میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کسی ایڈورٹائز کی مصلحت سے ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ سازش ہو سکتی ہے کہ ہماری نئی نسل کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ختم ہو جائے، اور وہ کیمروں کی نگرانی سے ہی ڈرے، انہی چیزوں سے ڈرے۔ اللہ سے جو ڈرتے تھے یہ جملہ بول کے کہ اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ جملہ بول کر جو اللہ کے دیکھنے کا ڈر تھا اس کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ کوئی راستہ، کوئی تدبیر، کوئی شکل چھوڑی نہیں جا رہی ہے ایمان اور اسلام کے عقیدوں کو مٹانے کی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی اتفاق ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کچھ بھی، بہت کچھ سمجھ کے، بہت کچھ سوچ کر ایسے جملے ایڈورٹائز میں، تجارت میں، کاروبار میں، تعلیم میں، ہر جگہ لائے جا رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ آپ کے بچوں سے چھین لیا جائے، توحید ختم ہو جائے، خوف خدا ختم ہو جائے، اللہ رسول سے جو اندیکھی محبت ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ کسی مسلمان نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی مسلمان کے بچے نے نہیں دیکھا، لیکن ڈرتا ہے اللہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ عقیدہ ماحول سے مل گیا، یہ عقیدہ گھر سے مل گیا۔ ابھی اس بچے نے مشق نہیں کی کہ یہ عقیدہ کیا ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ عقیدہ کیا ہے، اللہ کے دیکھنے کی قدرت کا اسے علم بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اب یہ جو چیزیں کم سے کم ہمارے بڑوں کے ماحول سے ہمیں مل گئی تھی، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اس ماحول سے بھی نہ ملے، تعلیم میں سے تو ختم کر دی گئی، ماحول سے بھی نہ ملے، تو ماحول میں جو باتیں تھیں ان کے بھی دوسرے مفہوم بنا دیا جائے، ان کو بھی دوسری چیزوں کی طرف رد دیا جائے، اور مغیبات کے عقیدوں کو مشاہدات سے جوڑ دیا جائے، اور جوڑ کر غیب کا قصہ ختم کر دیا جائے۔ یہ سازشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، اور یہ جملے بولے جا رہے ہیں، اتنی باتیں گانے کی شکل میں، کفر کی و شرک کی آگے، کتنی باتیں سلیبس میں ایک لیسن کی شکل میں آ گئی، کہنے کو ایک سبق پڑھایا گیا ہے، حساب کا سبق پڑھایا گیا ہے، کہنے کو ایک سائنس کا سبق پڑھایا گیا ہے،
کہنے کو ایک فزکس کا سبق پڑھایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی تعبیرات چن چن کر ایسی بنائی گئی ہیں کہ ہمارے بچے کا غیب سے تعلق ختم ہو جائے، آخرت سے ختم ہو جائے، اللہ کی ذات عالی سے اس کا کوئی لنک ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو تھوڑا بہت گھر میں کہہ سن کے آپ عقیدہ دے رہے تھے، وہ بھی مٹایا جا رہا ہے معاشرت کے ذریعے سے، سماج کے ذریعے سے۔ لیکن میرے دوستو، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے بے خبر ہیں، ہم ان کا کیا رونا روئے۔ ہم جو دین پسند ہیں، دین دار ہیں، ہمیں بھی اس کا شعور نہیں ہے۔ بے شعوری میں ہمارا گھر بھی برباد ہو رہا ہے، جل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اگر شعور ہوتا تو غور کرتے، تفکر کرتے، سوچتے ہر چیز سے کیسے گھر کو بچایا جائے۔ یہ چنگاری ادھر اڑ رہی ہے، یہ آگ ادھر لگ رہی ہے، لیکن ہمارا گھر بھی یہیں پر ہے، ہم زد میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ الحاد پروف گھر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ زندقہ پروف گھر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس گھر کے بچے جو پل کے بڑے ہو رہے ہیں، یہ بچے الحاد سے متاثر نہ ہوں۔ یہ بچے جو الحاد اسکول ایجوکیشن کے ذریعے لایا گیا اور اب آئندہ لایا جا رہا ہے، خطرناک قسم کا الحاد لایا جا رہا ہے، اسے ہندو تہذیب کا نام نہیں دیا گیا ہے، اسے بھارتیہ تہذیب کا نام دیا گیا ہے۔ بھارتی تہذیب کے نام سے جو کچھ لایا جا رہا ہے، جس پر ابھی عمل نہیں شروع ہوا، عملی طور پر کام شروع ہوگا، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن ہماری نسل اس کے سامنے ہے، زد میں ہے، ہماری اولاد اس کی زد میں ہے، وہ اس سے متاثر ہونے والی ہے، بچ نہیں سکتی۔ آپ کو پڑھانا بھی ضروری ہے کہ ملک میں 100% تعلیم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سارا ملک پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی اس کے اندر ان پڑھ نہ ہو، جاہل نہ ہو، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے بہت آسان، بہت مناسب، بہت موزوں طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ وہ سب چیزیں قابل تعریف ہیں، قابل اطمینان ہیں، لیکن اس میں بھارتی کلچر کو شامل کر کے، یہ تصور دے کر کے ہر بھارتی کو بھارت کے کلچر سے محبت ہونی چاہیے، لہذا نسلوں میں بھی اس کو پیدا کرنا چاہیے، لہذا اسکول ایجوکیشن میں کمپلسری بھارتی کلچر کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ کے بچوں کو بھی پڑھنا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے، اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے۔ اور جب پڑھنا ہے تو خالی پڑھنا نہیں ہے، وہاں پر بھارتی تہذیب کے نام پر ہندوانی تہذیب سے آراستہ ہونا ہے۔ نصاب میں بھی دماغ کو اپیل کرنے والا اپنا کلچر تھوپا گیا ہے، اور بچوں کی جو جنرل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر بھی بھارتی تہذیب کے نام پر اپنا کلچر تھوپا گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر سے توحید کی روح کو نکالتی ہے، اس لیے کہ بھارتی تہذیب کے نام پہ جو کچھ لایا گیا ہے وہ شرک سے تعبیر ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک ایک ادا توحید کے مغائر ہے۔ تو یہ مشرکانہ تہذیب میں رہ کر بچے کو پڑھنا ہے، بچی کو پڑھنا ہے۔ آپ نہیں بول سکتے کہ بھائی ہمارے بچے کو ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم سرکاری اسکول میں نہیں پڑھائیں گے، آپ یہ نہیں بول سکتے۔ پرائیویٹ میں پڑھاؤ، مگر پرائیویٹ اسکول بھی پابند ہے اسی کا، اس کو بھی وہی پڑھانا ہے۔ تو اب کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ جاہل رکھیں، جاہل رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھارت میں رہنا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ تو کس بل میں جا کر آپ ایمان بچائیں گے؟ کہاں جا کر اپنا دین چھپائیں گے؟ اس کے لیے ایک راستہ بچا ہوا ہے، صرف ایک راستہ، وہ یہ کہ ہمارے گھر کے اندرونی ماحول
جس پر ابھی تک حکومت نے کوئی دخل نہیں دیا ہے اور ابھی تک حکومت نے کوئی پلان بھی نہیں دیا ہے کہ گھر کے اندر میں ہم یہ دخل دے رہے ہیں، اس کا کوئی پلان بھی نہیں، اور فی الحال دخل بھی نہیں ہے اور فی الحال کوئی پلان بھی نہیں۔ آپ اپنے دروازے میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لیں تو کوئی بھی آپ کی اس حکومت میں دخل نہیں دے رہا ہے۔ آپ اپنی اس مملکت کو، اس حکومت کو، اس سلطنت کو، اس شہر کو 100% سنت والا ماحول دے دیں، اتنا کر لیں جہاں کسی کا دخل نہیں۔ تو بچے اگر وہاں سے یہاں آئیں گے تو ڈیفرنٹ کلچر تو دیکھیں گے، وہ کہیں گے وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ ہے ہمارے گھر میں۔ پوچھیں گے کہ اماں یہاں ایسا ہے وہاں ویسا ہے، اماں بتائے گی، ابا بتائیں گے کہ نہیں بیٹا یہ اپنا دین ہے، اپنے نبی کا طریقہ ہے، ہمیں اسی سے محبت کرنا ہے، اسی پہ جینا ہے، اسی کو سینے سے لگانا ہے۔ اب وہ جو کچھ ہے وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے علم کے ساتھ اسے ٹھوسا گیا ہے، تھوپا گیا ہے، تو شاید کم سے کم دل میں تو رہے گا کہ ہم غلط چل رہے ہیں، اور اتنا بھی لے کے جائیں یہاں سے تو مغفرت کی، نجات کی امید اللہ سے۔ اور اگر وہ عظمت اپنے دین کی 100% نکل جائے، اسی چیز کی عظمت دل میں آ جائے، اہمیت آ جائے، اور ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہوں اپنے دل میں بھی، اور دنیا جس ریت پہ جا رہی ہے اسی کو اپنے دل میں عزت و فخر کی چیز سمجھتے ہوں، تو یہ لے کر جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہم کیا لے کر جائیں گے جس سے مغفرت و بخشش کی امید کی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے حالات بہت زیادہ دور تو نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں منظور اور پاس ہو گئی ہیں اسے نافذ کرنے اور عمل میں لانے اور مشنری کے حوالے کرنے کی دیر ہے بس۔ جب سیکریٹریٹ کے حوالے ہو جائے گا، مشنری کے حوالے ہو جائے گا تو سب لوگوں کے اوپر نافذ ہو جائے گا، شعبہ تعلیمات اس کو لے لے گا، حکم آ جائے گا وزیر تعلیم کے ذریعے، بھائی یہ ترتیب ہے، اس پہ چلنے ہیں سارے ملک کے اسکول، فوراً آ جائے گا اس پر عمل۔ حکومت کے پاس قوت نافذہ ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، سب ہے۔ سلیبس چھپنے میں کتنی دیر لگے گی، نظام بنانے میں کتنی دیر لگے گی، ایک حکم جاری ہوگا اور سارے اسکول والے اٹینشن ہو جائیں گے، اپنا کام بدل دیں گے، ترتیب بدل دیں گے، سب بچے اس کے متاثر ہو جائیں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ اور کون سے؟ اندازہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی میعاد کو ختم کرنے سے پہلے اس پر عمل کرا دیں گے، تو ہمارے لیے برس 2 برس کی مہلت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اپنے بچوں کو ایک خاص عقیدے کا پابند کرنا، اپنے بچوں کے گٹی میں توحید گھول کے ڈال دینا، اپنے بچوں کو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سنا کر، واقعات کو سنا کر طبیعت میں اس کی حرص پیدا کر دینا اور اس کا شوق پیدا کر دینا۔ اب اس کے بعد باہر سے کوئی کتنا بھی ان کا دماغ بنائے، وہ اندر جو ہم نے جڑیں بنا دی ہیں وہ متاثر نہ ہوگی۔ یہ کام کرنا کون کرے گا بھائی؟ ہمارے گھر کی عورت کو توحید نہیں معلوم، ہمارے گھر کی عورت کو رسالت کا مرتبہ نہیں معلوم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے واقف نہیں، فقہ کے احکام سے واقف نہیں، تو یہ مائیں اور یہ باپ جو خود بے خبر ہے وہ اپنے بچوں کو باخبر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے اس سے واقف کر سکتا ہے؟ تو پرابلم آئے گا، لیکن ارادہ کریں تو وہ پرابلم حل کرنے کے راستے نکلیں گے۔ جس کو فکر ہوگی ہر مسئلہ حل ہو رہا، دنیا کے سارے مسائل حل ہو رہے، تو اب ایک دین ہی کا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم لوگوں کی جو بے حسی ہے، اس بے حسی کو دیکھ کر خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم حالات کے حوالے اپنی نسلوں کو کر دیں، اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔
کیونکہ بے حسی نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں میں بے حسی ہے، کچھ زیادہ پرواہ نہیں، ارے اس میں کیا حرج ہے، ارے اس میں کیا حرج ہے، ارے اتنی بھی سختی نہیں ہے اسلام میں، ارے اتنا بھی وہ نہیں ہے اسلام میں، ایسے۔ تو ابھی کہاں تک میں نے شروع میں بتایا کہ بات پہنچے گی فرض واجب تک پہنچ جائے گی اسی طریقے سے۔ حالات ایسے نہیں ہیں، زمانہ ایسا نہیں ہے، اب حکومت سے ہم ٹکر نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہتا تو ہر جگہ شکست ہی کھانا، تو جو شکست خوردہ ذہنیت ہے، یہ ذہنیت کیسے فتح کرے؟ کم سے کم حالات ہی ہمارے اندر جرأت پیدا کر دے، ہمت پیدا کر دے، اور ہم حالات کا مقابلہ کرنے والے بن جائیں، اتنا ہمارے دل میں حوصلہ ہو کہ ہم اپنی نسلوں کو ایسا بنا دیں گے، آسمان توڑ کے لانے دو حکومت کو، لیکن ہمارے گھر میں کفر نہیں لا سکتے، شرک نہیں لا سکتے، ہمارے ہاں ہمارے نبی کے خلاف نفرت نعوذ باللہ لا ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کو آپ بڑی بات نہ سمجھیے، کل ہمارے بچے بھی فرانس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کو بڑی بات مت سمجھیے۔ کہہ رہے ہیں لوگ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور دوسرے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو ایجیٹیشن کرنے کی، کیا ضرورت ہے آپ کسی کو کچھ بولنے کی، اس کا دین اس کے ساتھ ہے، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ آپ کے سر پہ چٹنی پیسے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا۔ اب بے حسی یہاں تک پیدا ہو گئی کہ ہم بولے بھی کیوں، ہم دکھ کا اظہار بھی کیوں کریں؟ سامنے والا بھی بول رہا ہے کہ ہم تمہاری پٹائی کریں گے، تم اف مت بولنا، تمہارا حق نہیں ہے تم کو کچھ بولنے۔ ہم بھی یہی بول رہے ہیں کہ ہم کیوں اف بولیں، کیوں ہم دکھ کا اظہار کریں؟ تو جب حس اتنی بے حسی پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ایک وقت کا کھانا تو چھوڑو اس غم میں کہ ہمارے آقا کی توہین ہوگی، ایک نوالا تو کم کرو، ہمارے آقا کی توہین ہوئی، وہ کیا کریں گے؟ عیش و عشرت بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی رسم و رواج بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک سیاسی مسئلے کو لے کر شدید اختلاف تھا۔ مسلک وسلک تو سب ایک ہی تھا، دین ایک ہی تھا، سب ایک ہی، لیکن ایک سیاسی اس وقت کے زوردار مسئلے کو لے کر دونوں کے درمیان میں شدید اختلاف تھا، دونوں دو کناروں پر تھے۔ تو چھوٹے لوگوں نے ماحول کو بہت خراب کیا اور بہت زیادہ اس میں تشدد پیدا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، سعودی عرب میں تھے، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس کہلاتا تھا، وہاں پر تھے، اور مکہ کے گورنر نے انہیں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت شیخ الاسلام، حضرت شیخ الہند ان کے رفقا کے ساتھ مالٹا کے جیل میں بھیج دی۔ اس کی خبر ہندوستان آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کا کھانا کھا رہے بیٹھے تھے دسترخوان پہ، یہ خبر پہنچی کہ حضرت شیخ الہند شیخ الاسلام گرفتار کر لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھا نہیں سکا، کھانے کے لیے بیٹھا تھا پر کھانا کھا نہیں سکا، کھانا چھوڑ دیا کیونکہ دل بہت دکھی ہو گیا۔ اور یہ فرما رہے ہیں آگے کہ میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے مولانا سے اتنی محبت ہے، لیکن اس وقت سمجھ میں آیا کہ مولانا سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں کھانا نہیں کھا سکا ان کی گرفتاری کو۔ یہ اپنے زمانے کے ہم عصر عالم کے بارے میں، اور میرے اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عصر عالم نہیں، استاد نہیں، پیر نہیں، ولی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اثر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں زبانی جمع خرچ ہو۔ خیر، پھر بھی جو تکلیف ہوئی وہ ایمان کی علامت ہے، جو افسوس ہوا وہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حسی اسی طرح رہی تو یہ جو بچے ہیں نا وہ تب نہیں بولیں گے،
وہ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کیا؟ ہوا بولتے ہیں، میں کسی کو گالی دیتا ہوں، کوئی مجھے گالی دیا کسی کو، تم اس میں کیا بری بات ہے، یہی کہیں گے، اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ جو حس کی رمق باقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو نہیں بدلیں گے اور اپنے بچوں پر ایمان و یقین کے بنانے کی محنت نہیں کریں گے، تو ہماری اس مجلس میں ہفتہ واری 2-3 مجلسوں سے بس اسی کا مذاکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ مذاکرے سے برکت ہے، بات تازہ رہتی ہے، کچھ کرنے کی توفیق نہیں۔